السلام علیکم امین بھائی، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. بھائی آفس کے اندر ہیلمٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں سب. بس اسماعیل بھائی کیا کریں، اس پورے کراچی پہ ہیلمٹ کا اور ای چالان کا ایسا خوف بیٹھا ہوا ہے کہ اب تو لوگ جو ہے وہ ہیلمٹ اتارنے میں ڈر رہے ہیں. یہ خوف ہے کہ سوتے ہوئے بھی ہیلمٹ نہ پہن لیں کہ بھائی جا رہے ہیں تو کہیں گھر پہ بغیر ہیلمٹ کا چالان آ جائے. ویسے ایک بات ہے کہ لوگ جو ہے کیمروں سے اور ای چالان سے ڈر کے اتنی قانون کی پابندی کر رہے ہیں. کیا ہی بہتر ہو کہ لوگ اللہ سے ڈر کے، اللہ کے خوف سے اور اس نظریے سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وائلیشن نہ کریں، گناہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. خیر یہ بات تو آپ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ای چالان کا اور جرمانے کا جو معاملہ ہے نا، یہ نقد کا ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ہے نا، لوگ اس کو ادھار کا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی قیامت کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا. تو ہماری عادت یہ ہے کہ نقد کو ہم جلدی قبول کر لیتے ہیں، ادھار کے اوپر ہماری رغبت نہیں جاتی. آپ کی بات بالکل درست ہے، ڈرنا ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی رہی بات جرمانے ہونے کی اور ای چالان ہونے کی، تو میں آپ کو اس کا ایک حل بتاؤں. آپ کا کبھی بھی چالان نہیں ہوگا. الحمدللہ اب تک تو نہیں ہوا. تو پھر آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم تو ایک کراچی کی چلیں ان لوگوں کے لیے کم از کم بات ہے جن کے چالان ہو گئے ہیں کہ بھائی آپ کا کبھی بھی چالان نہیں ہوگا. کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی نہ کیجیے. بالکل ایسا ہی. جب آپ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کا چالان نہیں ہوگا. البتہ یہ ہمیں ایک بات کہوں گا، اور وہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے وہ لوگ جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کے پاکستانی بھائی ہیں. جس آئین کے تحت انہوں نے قانون کے نفاذ کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اسی آئین کے تحت ہم نے قانون کے تحت زندگی گزارنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ہمارے درمیان آپس کے اندر نفرت نہیں، محبت ہونی چاہیے. ہمارے وہ لوگ جو پولیس کا ادارہ ہو، فوج کا ادارہ ہو، یہ ہمارے لیے تحفظ کی علامت ہونی چاہیے، خوف کی علامت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی. یہ ہمیں یہ میسج دیں کہ ایز اے عوام آپ ہم سے اپنے تحفظ کو یقینی سمجھے، اور ہم ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں آپ کے اندر خوف پیدا ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس کا بالکل الٹ ہے. میں ایک کسی ذمہ دار کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں اینکر ان سے سوال کر رہا تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ جو ای چالان کا نفاذ ہے آپ اس کو کس طریقے سے کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جو نمبر پلیٹ کا معاملہ ہے یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا ہے، پھر اس کی سرچنگ ہے اور بہت سارے ہیں. تو انہوں نے، میں مختصر آپ کو عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی وہ تمام ادارے، جیسے نادرا ہے اس کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، فٹ کی تصویر ہوتی ہے، پولیس کے پاس تو نہیں ہوتی. یہ ریکارڈ نادرا کے پاس موجود ہے، اس کا نام، اس کے گھر کا پتہ، اس کے حصول کے لیے نادرا کا وہ چاہیے. اسی طریقے سے آپ کی جو نمبر پلیٹ والا کا معاملہ ہوتا ہے یہ ایکسائز کے پاس اس کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم 3-4 ادارے آپس میں مرج ہو گئے، اور مرج ہونے کے بعد ہم نے سسٹم کو نافذ کیا ہے جس کے نتیجے میں ہم سٹی سیف کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ لے کے آئے ہیں، اور لوگوں کو قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر اسی طریقے سے 3-4 ادارے مرج ہونے کے بعد لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، جس میں ان کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے جو عوام ہے ان کی جان بچانی ہے. موٹر سائیکل والا ہیلمٹ پہنے گا تو بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے، گاڑی والا سیٹ بیلٹ لگائے گا تو ایک بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے. بات ان کی بالکل درست ہے، لیکن ایک ہیلمٹ پہن کے جانے والا شخص، اور انہوں نے تو اس ویڈیو میں بتایا کہ جو چلا رہا ہے وہ بھی، اور اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہے تو وہ بھی، حتیٰ کہ اگر لیڈیز بھی ہو تو اس کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد صرف ہماری جان بچانا تھا تو اس ہیلمٹ کے پہننے کے باوجود بھی میری سیفٹی یقینی ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچانک سے آنے والے گڈھے سے مجھے کون بچائے گا؟ روڈوں کی جو حالت خراب ہے اس کے نتیجے میں جو گاڑیاں سلپ ہوتی ہیں اس سے مجھے کون بچائے گا؟ نالا کھلا ہوا ہے، گٹر کھلے ہوئے. تو جب آپ چالان کے حصول کے لیے کئی ادارے مرج ہو کر کے چالان کے لیے اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ تمام ادارے مل کے لوگوں کی فلاح و بہبود، روڈ کی بہتری، لوگوں کو روڈ سفر کرنے کے لیے ایک اچھی شاہراہ، کیا یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے؟ یہ بھی تو سر آپ کی ذمہ داریوں میں سے. اچھا، میں ایز اے کراچی کا شہری اور ایک ذمہ دار اور ٹیکس پیئر شہری کے تحت میں ایک مطالبہ یہ کر سکتا ہوں کہ بھائی جو پورے سال آپ چالان جمع کرتے ہیں کم از کم اس کا آڈٹ تو کریں کہ آپ نے کراچی سے کتنا ریونیو چالان کی مد میں اکٹھا کیا اور وہ پیسہ آپ نے کہاں لگایا. جب آپ میری سڑکوں سے، میرے چوراہوں سے، میرے سگنلوں سے چالان اکٹھا کر رہے ہیں، میرے شہر سے پیسہ لے رہے ہیں، تو آپ اس کو میرے شہر کے فلاح و بہبود پہ لگائیں، اس کی گرینری پہ لگائیں، اس کے پارکس پہ لگائیں، اس کے روڈوں پہ لگائیں، اس کے سگنل درست کریں، اس کے رانگ وے راستے بند کریں، اس کے راستوں سے انکروچمنٹ ہٹائیں. اب آپ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ آپ، گرمی ہے، ہب سے آپ ہیلمٹ اتاریں گے، ٹریفک جام ہو گیا آپ ہیلمٹ اتاریں گے،
اس کا کیا کریں گے؟ بالکل آپ کی بات بہت زیادہ ویلڈ ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں ایک تو اس تمام حاصل ہونے والے ریونیو کا آڈٹ، اور اس کے بعد یہ یقینی سی بات ہے کہ اسی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے لگنا چاہیے، شہر کی فلاح و بہبود کے لیے لگنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات آپ نے جو کی پارکس یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن دیکھیے جب ہم کسی بھی جگہ سروائیونگ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے مین ضرورت کو فوکس کیا جاتا ہے. ہماری سب سے مین ضرورت جو اس وقت اس معاشرے کے اندر موجود ہے وہ بہت خوبصورت پارکس نہیں ہے، وہ بہت خوبصورت فٹ پاتھ نہیں ہے، قابل سفر جس پہ بغیر تکلیف کے، بغیر کھڈے کے، بغیر اپنی کمر کی تکلیف کے ایک موٹر بائک والا، ایک بڑی گاڑی والا اپنی گاڑی کو چلا سکے. یہ سڑکیں اس وقت ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کے اوپر حکومتی اداروں کو سوچنا چاہیے. جب آپ ہم سے کسی شے کا تقاضا کر رہے ہیں تو پلیز اسی آئین کے تحت ہم آپ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہمیں وہ حق دیجئے. ہم آپ کے ہی بھائی ہیں، اور میں ان بچوں سے، ان نوجوانوں سے درخواست کروں گا جن کے والدین کسی نہ کسی اعتبار سے اس منصب پہ موجود ہیں، کہ وہ بھی اپنے والدین کو یہ احساس دلائیں کہ اس منصب کے تحت آپ سے کل پوچھا جائے گا، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے، سوچئے، اور اپنے منصب کے ساتھ، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ وفا کی کوشش کریے، وفا کی کرنے کی کوشش کیجئے. یہ آپ کے ساتھ باوفا لوگ ہیں، بے وفا لوگ نہیں ہیں.